اور یہ جھنڈا اکیلا نہیں آیا، 3 آئے۔ ایک روایت کی بات کتنے آئے؟ 3 آئے۔ ایک روایت کے مطابق اور یہ لانے والے جبرائیل ہیں۔ کون ہے؟ جبرائیل۔ اور اس سے پہلے تو جھنڈے کا ذکر میں نے سنا ہی نہیں۔ ناموں کا سنا۔ اور یہ جھنڈے جس وقت جبرائیل لائے رات میں، وہ رات معراج کی تھی۔ سبحان اللہ۔ کیا تھی؟ معراج کی رات تھی۔ اور معراج کی رات حکم خدا ہوا ایک جھنڈا قبا میں کعبہ پر، اور ایک جھنڈا بیت المقدس پر، ایک جھنڈا مدینہ المنورہ کی سرزمین کی چوٹی پر۔ کیوں؟ یہ 3 مقامات پہ نبی کو سیر کرنا ہے۔ 3 مقامات پہ نبی کو سیر کرنا ہے۔ نبی کو سیر کرنا ہے۔ 4واں ایک جھنڈا ہے، بروز قیامت میں اٹھے گا۔ بروز قیامت میں اٹھے گا، اسے لیوائے حمد کہتے ہیں۔ حمد کا جھنڈا نبی کے ہاتھ میں۔ سبحان اللہ۔ لیوائے حمد۔ اسی لیے کیا ہے معلوم، حسن حسین کی سعادت کو جھنڈے والے جو ہوتے ہیں، کیونکہ جھنڈا یہ ہمارے گھر کی نشانی ہے، یہ عام کی نہیں ہے، خاص کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے حکم دیا بام کعبہ پر، بیت المقدس پر، اور جہاں آج مدینہ المنورہ ہے وہاں بھی ہوا میں لہرا رہے، اور اس کا رنگ سبز ہے، ہرا رنگ۔ سبحان اللہ۔ ہرے رنگ کا چیلو بھیجنا، اودا بھیجتا، کالا بھیجتا، پیلا بھیجتا، لال بھیجتا۔ ہرا رنگ اس وقت سے سب کے لیے سگنل ہے۔ پسند کیا رنگ کو خدا نے، پسند کیا اس رنگ کو نبی نے۔ ہرے رنگ کے جھنڈے دنیا میں پیداش نہیں ہوئے، جھنڈے پیداش نہیں۔ آپ لوگ ریل گاڑیوں میں، روڈوں کے سگنلوں میں جہاں گرین ریڈ دیکھتے ہیں نا، وہ پیداش نہیں ہوئے نا۔ یہ تو 1500 سال پہلے کی بات ہے، آئے اس میں ہرے رنگ کا لہراتا ہے۔ اس کی بلندی کتنی ہے، چوڑائی اونچائی کتنی ہے، یہ تو خدا بہتر جانے، یہ تو معلوم ہے۔ مگر عقیدہ اتنا ہے، کعبے سے دیکھو تو بیت المقدس کا نظر آئے، بیت المقدس سے دیکھو تو مدینے کا نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ نور والے ہیں تو جھنڈے بھی نور۔ سبحان اللہ۔ یہ سگنل ہے، مقام ہوگی نا بات۔ یہ اس وقت آئے دنیا میں، اور یہی جھنڈے عرش اعظم پر بھی لٹکے ہیں۔ اس کو میں نے کہہ رہا ہوں، یہ حضرت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ اپنی مسند کی حدیث ہے۔ اگرچہ جو اپنے آپ کو حنبلی کہتے ہیں، عقیدہ بناتے ہیں، پڑھ لو۔ عرش اعظم کے دونوں طرف، مگر فرق کیا ہے، ایک طرف لال ہے، ایک طرف ہرا ہے۔ لال اور ہرے جھنڈے لہراتے ہیں عرش اعظم پر۔ اب یہ جھنڈے ہو گئے نا، اب خدا کا گھر کعبہ کہتے ہیں، اس پہ بھی جھنڈا آ گیا، نبی کے گھر پہ بھی جھنڈا آ گیا، بیت المقدس پہ بھی جھنڈا آ گیا۔ تو جھنڈا صرف درختوں پہ نہیں چڑھایا جاتا، جہاں چاہے وہاں چڑھا سکتے ہیں۔ اب ہندوستان بھی ہی دھرتی ہے نا، یہ ہندوستان ہے، ہمارے علاقوں میں درختوں پہ چڑھاتے ہیں، بعض جگہ مہاراشٹر، یو پی، اور جہاں جب کٹے بنائے ہوتے ہیں، لوہے کے بڑے بڑے پائپ بنائے ہوتے ہیں، پہچان ہے اسلام کی، اور جھنڈا ہوتا ہے اسلام کا۔ اس کا اسلام کا یہ جھنڈا ہم جاتے ہیں، غوث اعظم کا جھنڈا ہے، مولا علی کا جھنڈا ہے، بس سمجھ میں
یہ تو صرف ہم جانتے ہیں، یہ ہمارے بزرگان بتاتے ہیں نشانی. کیونکہ بعضوں نے دیکھا غوث اعظم نے اٹھایا تو کہہ دیا کہ غوث اعظم نے اٹھایا تو غوث اعظم کا جھنڈا ہے. علی نے اٹھایا تو علی نے اٹھایا تو مگر علی کو دیا کس نے؟ سبحان اللہ. کس نے دیا؟ وہ حدیث نہیں سنی آپ فاتح خیبر کی؟ خود مصطفیٰ فرماتے ہیں کل صبح جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا، خدا نے اسی کے ہاتھ میں فتح کی. یہ مصطفیٰ نے صحابہ میں کہا اور ہر ایک منتظر تھے نبی میرے ہاتھ میں دیں گے، میرے ہاتھ میں دیں گے. مگر صبح علی کو بلائے اور جھنڈا ہاتھ میں دیے، اے علی جھنڈا پکڑ نکل. بلند کیا علی نے. اب جتنوں نے بھی دیکھا علی نے جھنڈے کو بلند کیا، علی کا جھنڈا. مگر عزیزو جھنڈا ہوتا ہے اسلام کا، جھنڈا ہوتا ہے دین کا، جھنڈا ہوتا ہے دین کی پہچان کا. مگر جنہوں نے اٹھایا انہی کے ہاتھوں کو دیکھا تو انہی کا نام کہنے لگے. کوئی جھنڈا کسی کا خاص نہیں ہے اور ہم جھنڈے والے ہیں. ہماری پہچان جھنڈے سے ہے. سمجھ میں؟ ہماری پہچان جھنڈے سے ہے کیونکہ ہماری ایک پارٹی ہے، اس پارٹی کا نام اہل سنت والجماعت ہے. اہل سنت والجماعت ایک پارٹی ہے، یہ 1500 سال سے چلی آ رہی ہے. یہ مسجد نبوی میں بنی ہے اور اس کی پہچان ہے جھنڈا. جہاں بھی جاتے ہیں جھنڈا لے کر چلے جاتے ہیں. اب جن کے ہاتھوں میں جھنڈا نہیں ہے اس پارٹی کا نام خدا، خدا کے رسول نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں. سمجھ میں؟ یا تو سنت ہے یا تو جماعت ہے. سنت سرکار کی، جماعت امت کی. یہ اہل سنت والجماعت. اب ہمارے ہندوستان میں جب غریب نواز آئے، خدا کے محبوب آئے، چاہنے والے آئے، اسلام بھرتا رہا، جاتا رہا، محبت سے، الفت سے، چاہت سے، عقیدت سے جہاں بھی جاتے تھے جھنڈے لگا دیتے تھے. اب اس وقت پاکستان الگ نہیں تھا، ہندوستان الگ نہیں تھا، بنگلہ دیش الگ نہیں تھا، یہ بعد میں الگ ہوا. سمجھ میں آیا؟ درگاہیں نہیں تھی ہندوستان میں، درگاہ بنی خواجہ اجمیری کی. پہلے بارگاہ تھی پھر درگاہ ہوئی. اس طرح اللہ والے جہاں بھی جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر، سرکار کی سنت پر، سرکار کے محبت کی طرف دعوت دے کر جو خدا کی بارگاہ میں جھکا دیتے تھے، ہر اللہ والا خلیفہ ہوتا گیا، ولی ہوتا گیا اور ان کی کرامتوں سے، ان کی دعاؤں سے فیضیاب کرتے گئے، ایمان آتا گیا، مسلمان بڑھتے گئے. اور جب مسلمان بڑھتے گئے جھنڈے گاڑتے چلے گئے. یہاں مسلمان ہے، یہ مسلمان کا محلہ ہے، یہ مسلمان کا گھر ہے. اور پھر ذکر غوثیت کا آیا، سلطان الاولیاء کا آیا. بڑی عقیدت سے، بڑی محبت سے 11ویں صرف یہاں نہیں ہے، سعودیہ میں مناتے تھے، مدینہ المنورہ میں مناتے تھے 11ویں، صحن کعبہ میں. سمجھ میں آئی؟ تو وہاں بھی جھنڈے اٹھائے جاتے تھے. مگر جھنڈے کیوں اٹھاتے؟ یہی تو دین کی پہچان ہے، یہی تو مسلمان ہے. ہرے جھنڈے ہاتھ میں لیتے، جلوس نکلتا. 12ویں شریف ربیع الاول سعودیہ میں بھی مناتے تھے، ہر جگہ مناتے تھے، جھنڈے ہاتھ میں لیتے. اب آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا دنیا بھر کے واٹس ایپ آتے نا، جہاں جہاں جلوس نکلتے جھنڈے نہیں دیتے. اب یہاں ہم نے گھر پہ لگایا. اب ہمارے یہاں تو میں تو مسجد میں لگایا، مسجد کے گنبد پہ لگایا جھنڈا. کسی کے باپ دادا میں اتنی مزہ لگی مسجد میں جھنڈا لگایا، یہ شرک ہے کہنے والا کوئی آ کر میرے سامنے کہے گا
بات سمجھ میں آ رہی نا؟ درخت پہ لگایا، وہاں لگایا، یہاں لگایا. اب اس میں ایک عقیدہ ہوا غوث اعظم کا، ایک عقیدہ ہوا سرکار مولا علی کا، یہ جانتے ہیں بس بڑی عزت و تعظیم کے ساتھ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ بڑی عزت و تعظیم کے ساتھ. اور ہمارے ہندوستان میں جھنڈے اس وقت سے ہی آئے جبکہ اللہ والے آئے. اور اللہ والے اللہ کے محبوب کا پیغام لے کر آئے. مسلح تھا ایک ہاتھ میں تو دوسرے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اور وہ بھی ہرے رنگ کا تھا. ہماری تواریخ اٹھا کر دیکھو، ہر جنگ میں دیکھو جھنڈے ہیں، ہر فوج میں دیکھو جھنڈے ہیں. چاہے مدینے میں دیکھو، مکے میں دیکھو، حنین میں دیکھو، بدر میں دیکھو، احد میں دیکھو، تبوک میں دیکھو، خندق میں دیکھو، جہاں دیکھو بغیر جھنڈے کے کوئی قافلہ ہی نہیں. آج بھی دور ادھر پہاڑوں پہ سعودیہ میں جھنڈے نظر آتے ہیں، گھروں میں بھی جھنڈے نظر آتے ہیں. یہ جھنڈے کوئی شرک و بدعت نہیں ہے، یہ پہچان ہے. جیسے مسجد کا مینارہ پہچان ہے، ورنہ تو مسجد کا مینارہ قرآن میں بتاؤ، مینار کا بیان بتاؤ. پھر جب مینار کا بیان قرآن میں نہیں تو پھر مینار اتنے بلند کیوں کرے گا؟ چاہے ایک بناؤ، چاہے دو بناؤ، چاہے چار بناؤ، پہچان ہے تاکہ لوگ مینار کو دیکھ کے پہچان جائیں مسجد ہے، تو لوگ دیکھ کر جھنڈے کو پہچان جائیں دین والا ہے، سبحان اللہ، مسلمان ہے، مصطفیٰ والا ہے، غوث والا ہے. یہ پہچان ہے. اب اس عقیدت و محبت ہندوستان ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت. اب جھنڈوں کی تعظیم ہوتی گئی. جب 11ویں آتی تو جھنڈے نکالے جاتے، سبحان اللہ، غوث اعظم کے جھنڈے، کیونکہ غوث اعظم دین والا ہے، دنیا والا نہیں ہے. سبحان اللہ، غوث اعظم مصطفیٰ والا ہے، سیاست والا نہیں ہے. سبحان اللہ. سمجھ میں آئے؟ غوث کی پہچان اسلام کی پہچان ہے، شریعت والا ہے، طریقت والا ہے، دلدار ہے، محبت والا ہے، مصطفیٰ کا لاڈلا ہے، فاطمہ کا لال ہے، مولا علی کا جگر ہے، گھر والا ہے، در والا نہیں ہے. اس لیے یہ نکالے جاتے ہیں. کبھی علی کے نام سے، علی کے نام سے تو اتنے جھنڈے نکلتے نہیں جتنے غوث اعظم کے نام سے. تو مطلب اللہ کے محبوب سے، درگاہ سے نسبت مسجد کو بھی ہے، اور اس محبوب کی پہچان جھنڈے سے ہے. جھنڈا دین کی پہچان ہے، چاہے جس گلی میں لگا، چاہے غوث اعظم کا جھنڈا کا ہو، چاہے علی کا جھنڈا کا ہو، مگر وہ تو ہے دین کا، وہ تو ہے اسلام کا. اگر الگ الگ ناموں سے جھنڈے ہوتے نا تو اس کے رنگ بھی الگ ہوتے، ایک ہی رنگ نہیں ہوتا. جو مصطفیٰ نے اٹھایا وہ بھی ہرا، علی نے اٹھایا وہ بھی ہرا، حسن حسین نے اٹھایا وہ بھی ہرا، کربلا میں جھنڈے وہ بھی ہرے، غوث اعظم نے اٹھایا وہ بھی ہرا، خواجہ ساتھ لائے وہ بھی ہرا. آج ہم اور آپ غلام مصطفیٰ اٹھا رہے ہیں وہ بھی ہرے. نہ رنگ بدلا نہ ڈھنگ بدلا، صرف نام بدلتے. سمجھ میں آئے نا؟ نام بدلتے. تو مسجد، درگاہ اور جھنڈا، یہ تین بھی اللہ والے کی نسبت ہے. اس کی ہے یہ اللہ والے کی نسبت ہے. اب اس کو قرآن میں ڈھونڈو گے، ان پڑھوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. اب درختوں کی بات اگر سے لے کر آئے تو درخت قرآن میں نہیں تو درخت قرآن میں ہے. علم تر کیف ضرب اللہ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ شجرۃ شجرۃ. شجر کہتے ہیں درخت کو،
اور وہ درخت ہے توحید کا. وہ کیا ہے؟ وہ توحید کا. وہ اس توحید کے درخت کو کہتے ہیں کلمے کا جھاڑ. اس کا کلمے کا جھاڑ. کلمتن طیبتن، وہ بھی اچھا کلمہ. اچھا کلمہ. مگر کلمہ اچھا قرآن میں ایک جگہ نہیں ہے، مگر جھاڑ ہے. کیا ہے؟ جھاڑ ہے. اب اس کی شرح حدیث بتا دوں. عبد المطلب سے پوچھیں. کس سے پوچھنا؟ صحن کعبہ میں سو گئے تھے، پیٹھ پھٹی تھی تو اس میں سے نکلا درخت. اس کی جڑیں تحت الثرى میں شاخ عرش اعظم. یہ جھاڑ ہے. کیا ہے؟ یہ جھاڑ ہے. اچھے کلمہ، اچھا کلمہ. اسی لیے تو ہم کلمہ جھنڈے کو لگا دیتے جھاڑ. اور کلمہ لا الہ الا اللہ سے نہیں ہے، کلمہ محمد رسول اللہ ہے. کلمہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ. کون ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ اس کو کہتے ہیں جو خدا کی زبان سے ہو. کلام خدا ہو وہ کلمہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کلام خدا ہو وہ کلمہ ہے. اب کلام خدا لا الہ الا اللہ نہیں ہے، کلام خدا محمد رسول اللہ. اور لا الہ الا اللہ یہ مصطفیٰ، یہ حدیث ہے، یہ سنت ہے. سمجھ میں؟ حالانکہ اس میں توحید ہے. توحید کو سمجھا کون ہے؟ اگر سے سمجھ گیا ہوتا یہ ساری باتیں پیدا نہیں ہوتی. بغیر رسالت کے توحید سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. توحید کو سمجھنا ہے تو پہلے رسالت سمجھ جائے. تو اسی لیے کیا ہے، ہم درگاہ کو درگاہ بولتے، مسجد کو مسجد. درگاہ مسجد ایک ساتھ ہو گئی کچھ بھی نہیں ہوتا. بس میں آ رہی ہے. مسجد اور درگاہ ایک ساتھ ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، مگر پکی عبادت ہوگی. کیوں؟ زیارت بھی ہوگی، عبادت بھی ہوگی. دو شرف ملیں گے. کیا ملیں گے؟ دو شرف ملیں گے. اب یہ الگ وہ الگ. اب قرآن پڑھ کر باتیں کرنے والے، میں تو کہتا ہوں وہ پڑھنے والے سمجھا ہی نہیں اب تو. قرآن نے نہ خدا نہ رسول کو جدا کیا. جیسے آج کل کے ملے متبع جدا کر کے بتاتے ہیں یہ الگ ہے، وہ الگ ہے، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شان مصطفیٰ بیان کیا خدا نے، شان خدا بیان کی مصطفیٰ. اگر خدا کی شان کو دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کی شان دیکھو، مصطفیٰ کی شان دیکھنا ہے تو خدا کی شان دیکھو. اب یہ سب چھوڑ دیتے، اس کی آیتوں پر غور کرتے، ترجمے پر غور کرتے. ترجمہ قرآن کا جو ترجمہ ہے نا، اس سے ایمان پختہ نہیں ہوتا. علم ملتا ہے، ایمان نہیں ملتا. ترجمہ کبھی گمراہی پیدا کر دیتا ہے، ترجمہ کبھی کافر بنا دیتا ہے اگر نہیں سمجھا تب. سمجھ میں؟ کیوں؟ یہ اس لیے کہ قرآن یہ طرح نہیں ہے. پہلے قرآن کتنی طرح ہے اس کو سمجھنا ہے، اس کی شان نزول کو سمجھنا ہے، شان حکمت کو سمجھنا ہے، اور کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، کون سا حکم کس دور میں ہے، اس کو سمجھنا ہے. ورنہ تو گمراہی پیدا ہوتی. یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیر. پڑھتے ہیں لوگ گمراہ ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں. اب بغیر سوچے سمجھے قرآن یہ بولا، یہ بولا، یہ بولا، یہ بولا. آج کل
ایسے حالات ہو گئے، لالچ میں کیا کہنے جاتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ لالچ انسان کو اتنا غالب کر دی کہ حقانیت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی حقانیت کو بیچ دیتا ہے، کوئی سودا کرتا ہے، کوئی داؤ لگاتا ہے اسلام سے، قرآن سے، حدیث سے، دین سے۔ یہ ہمارے خیالات ہیں۔ یہ سب سنیں نا آپ لوگ۔ اب چلیے حاصل الکلام، ان تمام باتوں کا جو حاصل الکلام اللہ کا محبوب کیا ہے؟ اللہ کا محبوب، اور اسی اللہ کے محبوب سے نسبت ہے جھنڈا تمہارے ہاتھ میں ہے، مسجد کا در تمہارے لیے کھلا ہے۔ اگر اس نسبت کو چھوڑ دیا 60-70 سال میں در کو پکڑ کے بیٹھیں گے تب بھی گمراہ ہے۔ سمجھے؟ تب بھی کیا ہے؟ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، جسے وہ گمراہ کر دے وہ درگاہ سے کو بھی چھوڑا دیتا، وہ مرشد سے بھی دور کر دیتا۔ جو صاحب اختیار سے دور ہو گیا، درگاہ سے دور ہو گیا، وہی تو گمراہ ہے۔ تو مانا خدا درگاہ کو نہیں چھوڑاتا۔ سمجھ میں آ رہی؟ مسجد کی چوکھٹ پکڑ کر بیٹھ جاؤ، اگر گھر والا ہے تو در یقیناً ہے۔ شیطان مسجد کو بلاتا ہے، مسجد میں رہتا ہے، عبادت کرتا ہے، کرواتا ہے، مگر ڈراتا کس سے ہے؟ درگاہ سے۔ میں جاتا نہیں، تو بھی جانا تو سچ ہے یہ۔ سورہ جن پڑھ کے دیکھو پتہ چلے گا، سورہ آراف پڑھ کے دیکھو پتہ چلے گا، سورہ بقرہ میں بیان اس کا ہے۔ ڈراتا کس سے ہے شیطان؟ اللہ کے محبوب کی بارگاہ سے۔ محبوب کے پاس جانا نہیں، میں گیا سے میں جاتا تھا، تو کیوں جاتا؟ شرک ہے، بدعت ہے، اللہ کی طرف کو پکڑ۔ یہ کون بولتا؟ کون بولتا؟ ایمان والا الحمدللہ در کو بھی نہیں چھوڑے گا، گھر کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ جانتا ہے گھر سے در ہے، در سے گھر ہے۔ اب گھر ہے تو دروازہ بنانے، دروازہ کے لیے گھر بنائے۔ سن میں آئی نا، گھر ہے تو در ہے، ورنہ تو در کی کیا خرید نہیں ہے، تو در کی کیا ضرورت ہے ضرورت؟ آدم آئے تو کعبہ آیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا کعبہ پہلے آ کے بعد میں آدم آیا؟ نہیں نا، آدم آئے تو کعبہ آیا۔ بس اس بات کو سمجھ گئے، بس کافی۔ اب ہمارے بارگاہ ہیں، درگاہ ہیں، الحمدللہ دنیا میں ان گن تو بے شمار ہے۔ دنیا میں فلسطین اٹھا لو، شام اٹھا لو، چیچنیا اٹھا لو، روسیا اٹھا لو، پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان، یہ تو الگ بات ہے۔ اس کے اندر رہنے والے باہر کی دنیا جو نہیں دیکھے نا، اس کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ بوڑی میں رہنے والی میڈا کیا ہے، بوڑی کو ہی جانتی۔ 58 ملک ہیں ہمارے، کتنے؟ 50/8 ملک ہیں۔ 50/8 ملکوں میں ایک سے ایک عالی شان ایسی درگاہیں بنی ہیں، ہندوستان اور پاکستان میں بھی نہیں بنے۔ اب یہ ایک ملک ہے سعودی، وہاں بھی ہے ہمارے نبی کی بارگاہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک ملک بھی درگاہ کے بغیر کوئی مائی کا لال بتا ہی نہیں سکتا کہ یہ ملک میں درگاہ نہیں ہے۔ ہر ملک میں درگاہ ہے، درگاہ سے خالی کوئی ملک بستی نہیں۔ بات سمجھ میں؟ اب ملکوں میں درگاہ نہیں ہے بولے گی، یا تو اندھے ہوں گے یا تو بے علمی ہوں گے۔ کتنے ہیں مسلمانی ہمارے ملک؟ چلو ہمارے مسلمانی ملک ہیں، عیسائی ملکوں میں ہماری درگاہیں ہیں۔
یہودیت کی ملکوں میں ہماری درگاہیں ہیں، درگاہ کے بغیر کوئی ملک دنیا میں آسٹریلیا میں ہے، انگلینڈ میں ہے، فن لینڈ میں ہے، پولینڈ میں ہے، کہاں نہیں ہے؟ جہاں جہاں اللہ والے ہوتے ہیں وہاں اللہ والے کی درگاہ ہوتی ہے۔ ہندوستان اسپیشل نہیں ہے، بنگلہ دیش پاکستان اسپیشل نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی نا آپ کو؟ پوری دنیا میں ہر جگہ ہے۔ ہاں ایک ایک جگہ مسجد نہیں ملے گی مگر درگاہ ملے گی، ضرور ملے گی۔ ہم گئے نہیں، دیکھے نہیں، سمجھ میں آئے نا؟ اب شہر پودوٹو میں ہمارے لوگوں میں کیسے ہیں معلوم؟ کام پیسہ ملتا ہے کہ وہاں چھک جاتے، کام خدا ملتا ہے کہ وہاں چھک جاتے، یہ مسلمان ہیں ہمارے۔ اور پودوٹو کے باہر نکلو آپ، ذرا تاڑپتری دیکھو، اننتا پور دیکھو، یو پی دیکھو، ایم پی دیکھو، گجرات میرے ساتھ آؤ، ہمارے ہندوستان میں دیکھو مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے، محبت کیا ہے، بارگاہ کیا ہے۔ خالی یہاں کی بستی میں جہاں گھوم لے کو، سعودیہ کے مندیاں کھا لے کو، خبسے کھا لے کو، خالی باتیں بولنا تو ہو گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ مندیاں خبسے سے کام نہیں چلے گا، جواری کے سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا کر دیکھو، یہ اللہ والے ہیں۔ سمجھ کوئی اللہ والا دیوانہ نہیں ہوتا، بہت ہوشیار ہوتا ہے، بہت ہوشیار ہوتا ہے۔ یہ مت سمجھنا اللہ والے دیوانے ہوتے ہیں، وہ دیوانوں کی طرح تمہارے سامنے ہوتے ہیں، مگر جب بات حقانیت کی آتی ہے تو بہت بڑے ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ سمجھ میں آئے؟ دیوانے کو ہماری زبان میں مجذوب کہتے ہیں۔ مجذوب کے لیے خلافت کی بھی ضرورت ہی نہیں ہے، مجذوب کے لیے اعمال تولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے فرض بھی نہیں واجب بھی نہیں، دیوانے کے لیے فرض بھی نہیں واجب بھی نہیں۔ جب فرض واجب ہی نہیں ہے تو اسے کتاب سنت بھی نہیں ہے، کتاب سنت بھی نہیں تو سچ بھی نہیں، جھوٹ بھی نہیں، اچھا بھی نہیں، برا بھی نہیں۔ سمجھ میں آئی؟ یہ اچھا برا، کتاب و سنت، سچ و جھوٹ کس کے لیے؟ ہوش مندوں کے لیے، کھانا کھانے والوں کے لیے۔ اب دیوانے اللہ والے کھانا ملے تو بھی کھائے، نہیں ملے تو بھی گئے، سوکھی روٹی کھا لیے، یہاں تک کہ ایسے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ مٹی بھی کھاتے ہیں، پتھر چباتے ہیں۔ تم کھا کر بتاؤ، دیوار کی دیوار ہضم کر دیے، بس ہم تو کھائیں گے، کیا عالم ہوگا؟ ایسے ایسے اللہ والے ہیں۔ گندا نالی کا پانی بھی ان کے لیے برابر ہے، بسلری واٹر بھی برابر ہے۔ نالے میں رہتا جب تک گندا ہے، ہاتھ میں لیا تو بسلری سے بھی پاک ہو جاتا۔ یہ شناخت کر کے دیکھو اللہ والوں کی، مگر کون کرتے ہیں؟ بے شک جہاں اللہ والے ہوتے ہیں وہ بستی آباد رہتی ہے، بستی ویران نہیں ہوتی، سوالی پیدا نہیں۔ اگر کوئی بستی ویران ہو گئی، نور اڑ گیا، بستی کاٹنے لگی، بری یعنی وحشت، بستی میں جانے سے کوئی وحشت نظر آنے لگی تو سمجھ جاؤ یہاں کوئی اللہ والا۔ تو اللہ والوں کی پہچان اس کی بستی سے، اس کے شہر سے لگایا جاتا ہے۔ یہاں اللہ والے ہیں، بستی چمکتی ہے، دمکتی ہے، مگر سو ہم جانتے نہیں۔ ہم نے کتاب و سنت کو صرف ہماری ضرورت کے لیے استعمال کر رہے ہیں، دوسروں پہ نکتہ، دوسروں پہ کیچڑ اچھالنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں صاحب یہ بات بولے، اس کا جواب کہاں سے دینا، میں دیکھو تو پنے پڑھا رہے ہیں۔ عقیدہ تو محبت کے ساتھ دیکھو، محبت رسول کا چراغ جلا کر دیکھو، حقیقت نظر آ جائے۔ اب ان کے دل ازل سے زنگ لگے ہوئے ہیں، یہ چراغ جلیں گے کیسے؟
لالچ کا پانی بھرا ہے، محبت کا تیل ڈالیں گے تو پتہ چلے گا کہ بہر کیف اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یہ ساری باتیں، ساری کیفیتیں جو ہیں، جیسے میں نے کہا نا، خلافت پر آتا ہے۔ کس پر؟ خلیفہ ہوتا ہے نمائندے خدا۔ اب نبوت و رسالت ہے، اب ہم نے سمجھا کہ یہ صحابہ کے لیے تھا نہ، خلیفہ گھرانے حیدری سے جو بھی آئے گا یہ وہ حیثیت رکھتا ہے جیسے رسول صحابہ میں رکھتے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ رسول صحابہ میں جیسا ان کا دیدار، ان کی زیارت، مطلب ان کی صحبت جیسا ہے، تو اس گھر کا خلیفہ ان کے مریدوں میں وہی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے، یہ قرآن ہے، یہی معنی ہے خلافت کا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے اسی لیے تو خلیفہ بنایا کہ تا قیامت تک یہ جاری۔ اگر نبی کا نام لے لیتا تو قیامت تک ہونا، رسول کا نام لے لیتا تو قیامت تک ہونا، مگر اللہ نے کیا کیا؟ خلیفہ۔ اب خلیفہ جیسے بولا نا، دو طرح کا، گھر کا اور اب ان کو بھی دیکھو، ملکیت کا بھی، جس کا عدل، جس کا انصاف ہے، ثابت ہے۔ گھر کا جو ہوتا ہے، گھر کا حکمران ہے۔ یہی سوال بروز قیامت ہوگا، گھر کے حکمران سے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا، گلی کے حکمران سے گلی کے بارے میں پوچھا جائے گا، ملک کے حکمران سے ملک کے بارے میں پوچھا جائے گا، شہر کے حکمران سے شہر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بروز قیامت جس سے پوچھا جائے گا اس کو خلیفہ کہہ کر پوچھا جائے گا۔ تو تیرے گھر کا خلیفہ تھا، تو گلی کا خلیفہ تھا، تو شہر کا خلیفہ تھا، تو ملک کا خلیفہ تھا۔ یہ ہے قرآن حدیث۔ اب ہم یہاں عدل، انصاف، سچائی، صداقت برابر کریں گے تو جواب دیں گے نا، ورنہ تو مجھے بھروسہ نہیں ہے یہ سارے لوگ برابر جواب دیں گے، کیونکہ جب تک دال گلے گی وہیں گلائیں گے، جب دال نہیں گلے گی چھوڑ کر دوسری جگہ گلا دیں گے۔ یہ آج کل کا دور ایسا ہی ہے، سمجھ میں ہمارے بس کا چلنا، بس ہماری شہرت، ہمارا نام، ہمارے بس دین اور اسلام چاہے جو بھی ہونے، تو ہماری مرضی ہے تو ہم اسلام کو اونچا کرنے کی کوشش کریں گے، اگر ہماری مرضی نہیں ہے تو اسلام کے خلاف شور مچائیں گے، کسی پہ داغ و دھبا لگا دیں گے، ہماری خطا ہمارے دھبے دوسرے پہ تھوپ دیں گے۔ بس سمجھ میں آ رہی؟ یہی باتیں ہیں۔ خلافت کا دامن صبح قیامت تک وسعت رکھتا ہے، وسیع ہے، بس سمجھ میں۔ اور خلیفہ مومنوں کا ہوتا ہے، اس لیے مومنوں کا کہتے ہیں کہ مومن مسلمان سے گزرتا ہے، دائرے اسلام میں ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پہ اور رسول۔ ایمان لایا اسلام میں داخل ہوئے، ایمان لایا مومن میں داخل ہوئے۔ ایک ایمان لانا دائرے اسلام مسجد تک رہا، دوسرا ایمان دائرے ایمان گھر تک واقف رہا۔ یہ بھی ایمان ہے اور یہ بھی ایمان، یہ دو ایمان ہیں، یہ خدا ہے، دوسرے میں مصطفیٰ، یہ دو ایک ایمان لاؤ۔ ایمان مصطفیٰ پہ ہے، خدا پہ یقیناً ہے۔ اگر خدا پہ ایمان ہے، مصطفیٰ پہ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ ایمان نہیں ہے، کفر ہے، کیونکہ ایمان کا در مصطفیٰ سے ہے۔ بس میں جس طرح مصطفیٰ نے در ایمان کو کھولا، خدا کے گھر کا راستہ بتایا، تو الحمدللہ خلفائے اہل بیت،
خلفائے راشدین، خلفائے مہدیین، صبح قیامت تک جتنے بھی آئیں گے یہی نمائندگی کرتے رہیں گے، یہی نمائندگی کرتے رہیں گے، اور یہی نمائندگی نمائندے خدا کیا ہے؟ نمائندے خدا۔ اب خدا جھوٹ نہیں بولتا، قرآن میں کمی جھوٹ کی ہے، جھوٹ نہیں ہے قرآن میں، سب کچھ ہے۔ جو جان کر انجان بن کر جو بھی لے لیتے ہیں وہ جھوٹ بکتے ہیں۔ اللہ کا کلام سچا ہے، پکا ہے، پختہ ہے، برکت ہے، معجزہ ہے، رحمت ہے، شفا ہے، اور مومن کی جان ہے۔ اب ہم اپنے مطلب کے لیے اس کا مذاق اڑا دیتے ہیں، یہ بہت بڑی توہین ہے بے ایمان۔